سلمان محمدی سے آگے ایک شخص نے کہا تھا سلمان کاش تو بھی حکومت کو مان لیتا، بوڑھا صحابی تھا، زیادہ دیر نبی کے ساتھ گزاری تھی، تمہیں تمہاری بزرگی کی بنیاد پہ کسی بہتر ملک کی گورنری مل سکتی تھی، کیا فائدہ ہوا علی کو ماننے کا؟ سارا دن علی کے دروازے پہ لیٹا رہتا ہے، سارا دن علی کے دروازے پہ گرا رہتا ہے، مان لیتا حکومت کو، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی گورنری، یا علی مجھے طاقت دینا، یہ جملہ میں پڑھوں نا تیرے نوکروں کے سینے کے اندر رکھ کے آ جاؤ۔ سلمان محمدی سے جب اس بندے نے کہا اگر حکومت کی بیعت کر لیتا تجھے عہدہ مل جانا تھا، تجھے علی ولی اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ سلمان نے کہا ولایت علی کا چھوٹا سا فائدہ بتاؤ۔ سلمان جب چاہے آسمان کے پرندوں کو زمین پہ اتار سکتا، چھوٹا فائدہ، چھوٹا فائدہ، چھوٹا فائدہ بتاؤ، جب چاہوں آسمان کے پرندوں کو زمین پہ اپنی زیارت کے لیے اتار سکتا ہوں، سمندر کے جانوروں کو کنارے پہ بلا سکتا ہوں۔ اس نے کہکا مار کے کہا یہی تو تم علی کے نوکروں کی بات ہے، دعویٰ کرتے ہو کرتے کچھ نہیں ہو۔ اتنا کہنے پر سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک پرندوں کا غول سلمان کے سر پہ آیا۔ سلمان کا دیکھ نہیں رہے علی کا محب جھٹلایا جا رہا ہے، اتنا کہنا تھا پرندے زمین پہ گر گر کے کہنے لگے لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان۔ حضرت ابو ذر غفاری سے جب پوچھا گیا تھا تو نے علی کو مانا اور علی کی ولایت میں تجھے کیا فائدہ دیا؟ حضرت ابو ذر غفاری سارا دن ہاتھ میں عصا پکڑ کے دربار میں جا کے حکومتوں سے حساب لیتے تھے۔ ہسٹری ہے حضرت ابو ذر غفاری۔ حضرت ابو ذر غفاری خلافت کے دربار میں چلے جاتے تھے، ہاتھ میں عصا ہوتا، بتاؤ فلاں ملک سے جو بیت المال آیا تھا کدھر ہے؟ جو یوں بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نا اسے پھر منکر وطن سے نکال دیتے ہیں۔ ابو ذر کی جلا وطنی کی وجہ کیا تھی؟ حاکم کے سامنے جا کے حساب مانگتے، میرے فلاں گورنر نے بیت المال میں سے مال کھایا۔ حکومتیں پریشان ہو گئی کیونکہ ابو ذر کی بات کو جھٹلا اس لیے نہیں سکتے تھے کہ نبی زندگی میں کہہ گیا تھا ابو ذر جتنا سچا کوئی نہیں ہے۔ رسول حدیث کہہ گئے تھے کہ ابو ذر وہ سچا ہے، اس سے زیادہ سچے پہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے اس سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ تب رسول اس کی صداقت میں مہر لگا گئے تھے اور وہ خلافتوں کے دربار میں حکومتوں سے حساب مانگتے تھے۔ حکومت پریشان ہے۔ ایک دن حاکم نے رات کی تاریکی میں اور اشرفیوں کی تھیلی دے کے سپاہیوں کو ابو ذر کے دروازے میں بھیجا۔ انہوں نے جا کے میر جی ابو ذر کے دروازے پہ دستک دی، سرکار حضرت ابو ذر باہر آئے۔ انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی ابو ذر کے قدموں پہ رکھی۔ ابو ذر نے یہ کیا ہے؟ حاکم نے بھیجا ہے، صحابی ہے نا اپنا حصہ رکھ لے۔ سوچ رہے تھے کہ شاید اسے بھی دولت دیں گے، یہ صبح سوال کرنا چھوڑ دے گا، زندگی قربان کروں ابو ذر تیری چوٹی کی نوک پہ۔ حضرت ابو ذر نے درہم و دیناروں نے اشرفیوں کی تھیلی کو ٹھوکر مار کے کہا تمہیں نہیں پتا مجھے علی کی ولایت نے غنی کر دیا ہے۔ مجھے علی کی ولایت نے دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ اس لیے میرے مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بادشاہ کا لفظ بادشاہ کے سامنے پڑھنے لگا، علی فرماتے مجھے اپنے محب پہ اتنا ناز ہے کہ میں علی خود اپنی تلوار کی نوک اپنے محب کے ناک پہ رکھ کے کہوں مجھے میری محبت واپس کر، وہ پھر بھی نہیں کرے گا۔ چھوٹا سمجھا ہی نہیں رہے، قربان ہو جاؤ علی کی محبت میں۔ میرے شہنشاہ فرمانے اگر میں خود چاہوں اور اپنے محب کی ناک پہ تلوار کی نوک رکھ کے مجھے میری محبت واپس، وہ پھر بھی واپس ہے۔ اور مولا فرماتے اگر میں اپنے دشمن کو دنیا سجا کے بھی دے دوں
وہ پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا. پیسے نہ کیا کرو. یہ بھی علی ولی اللہ پڑھ لے, یہ بھی علی ولی اللہ پڑھ لے. میں مالک کے روبرو مولا کا فرمانا لگا. مولا فرماتے ہیں دشمن کی ناک پہ تلوار رکھ کے, اپنے محب کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہو محبت واپس کر. میں کہوں وہ پھر بھی نہیں کرے. دشمن کو دنیا کی سزا کے بھی دے دی, وہ پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اگلی سطر میں روک رہا ہوں کہ مجھے وہ ظرف مل جائے جو اس قابل ہو کہ میں چہسا کا جملہ اس کے روبرو پڑھوں. اس نے کہا مولا اتنا ناز ہے آپ کو اپنے شیعوں پہ. علی فرماتے خلق شیعتنا بفاضل طینتنا, میرے شیعوں کی خلقت ہمارے بدن کی فاضل طینت سے ہوئی ہے. نہیں, ابھی میں نے فرمان پورا نہیں پڑھا. فرمان پورا نہیں پڑھا. ابھی تمہارے بدن سے روحیں نکلیں گی اور علی کے گنبد کا طواف کریں گی. مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے شیعوں کی, ہمارے شیعوں کی خلقت ہمارے بدن کے فاضل طینت سے ہوئی. ومعجون بماء ولایتنا, اور میں نے اپنے شیعوں کے خمیر کو اپنے ولایت کے پانی سے گوندا ہے. لفظ آیا ہے معجن کا, معجون کرنا, معجون کرنا, معجون کرنے کا لفظ آیا ہے. کاش کوئی مجمع میں حکیم بیٹھا ہو تو مجھے بتائے جب کسی چیز, دو چیزوں کا معجون بنا دیا جائے تو ایک سے دوسری جدا نہیں ہو سکتی. اگر کوئی گلقند کا معجون بنائے تو اسے کہے قند علیحدہ کر, گل علیحدہ کر, وہ کہے گا پہلے علیحدہ ہو سکتا تھا, اب معجون بن گیا ہے, اب یہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. علی فرماتے ہیں میں نے اپنے شیعوں کے خمیر کو اپنے ولایت کے پانی سے گوندا ہے. یہ مر سکتے ہیں